موٹر بائکس ہیں ان کو لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک اور لاہور ڈویژن کیونکہ یہ زون بنتا ہے اسموک کا، اس میں ای وہیکلز کے اوپر 2 ویلرز کو 3 ویلرز کو کمپلیٹلی کنورٹ کرنے کا پلان جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پورے پنجاب میں 650 سے زائد ای بسز کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جہاں وائٹ سے بلیک کنورٹ ہوتا ہے، ہمیں الرٹ جاری ہوتا ہے، ہمارے انوائرمنٹل اسکواڈز وہاں پہنچتے ہیں اور اس بھٹے کو گراتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر بیگ کے استعمال کو 75 مائکرون سے نیچے کو بین کیا گیا ہے۔ 6 ماہ کے اندر اسموک جو ایمیٹنگ وہیکلز ہیں اس میں 1 لاکھ سے زائد جو گاڑیاں ہیں ان کو چلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چیک کر کے چلان کر کے فائن امپوز کر کے ان کو فٹنس کے لیے پراپر قرار دینے کے بعد ان کو سڑک کے اوپر لایا گیا۔ یہ خالی ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر ہوا پہلی دفعہ، کیونکہ اسپیکر صاحب یہ جو انٹرونشنز ہیں یہ آپ کرتے رہیں گے، اس سے فرق ضرور پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ای میس ٹرانزٹ کا ویژن ہے چیف منسٹر پنجاب کا، اس کے بغیر ہم اسموک کو میٹیگیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ویژن کے اندر تمام جو موٹر بائکس ہیں ان کو لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک اور لاہور ڈویژن کیونکہ یہ زون بنتا ہے اسموک کا، اس میں ای وہیکلز کے اوپر 2 ویلرز کو 3 ویلرز کو کمپلیٹلی کنورٹ کرنے کا پلان جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بائی بیک آف اولڈ جو بسز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس جن کی پرانی بسز ہیں، ان سب کو گورنمنٹ خریدے گی، ان کو بائی بیک پالیسی کے تحت ان کو ای بسز جو پورے پنجاب میں 650 سے زائد ای بسز کو متعارف کرایا جا رہا ہے، اور جو خالی لاہور ڈویژن ہے اور لاہور ڈسٹرکٹ اس میں 300 سے زائد کوئی بس انشاءاللہ جو ہمارا پلان ہے اس میں جو پیٹرول اور ڈیزل بسز ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک وہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ای ٹرانسپورٹ کا فیڈرز کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے بس سے اترنا ہے تو جس رکشے پہ چڑھنا ہے وہ بھی جو چاہے وہ 3 ویلر ہو چاہے وہ 2 ویلر ہو، آپ کا موٹر بائک ہو، وہ بھی کمپلیٹلی کنورژن آن ای بائکس اینڈ ای وہیکلز، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 50,000 کا پروجیکٹ ہے ای بائکس کا اسٹوڈنٹس کا چیف منسٹر کا، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں 15,000 سے زائد ای بائکس اب تک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہے، جو کہ آپ آج کل سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ای بائکس کے اوپر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایگزسٹنگ بائکس ہیں اس پہ ریٹرو فٹنگ کر کے آپ اس کے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں انجن کو ای جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر، تو اس کا ہمارا پورا ایک فل رجیم پروگرام انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر ان ایگزسٹنگ موٹر بائکس کو کنورٹ کرنے کا شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسپیکر صاحب جو بھٹے ہیں برک کلنز جن کو کہتے ہیں، سٹبل برننگ سے پہلے جو ہمارا بڑا کرٹیکل چیلنج تھا وہ تھا بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کرنا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اکتوبر سے جنوری تک کے جو ماہ ہوتے تھے اس میں فوری طور پر ایک ایکشن ہوتا تھا اور ان بھٹوں کو بند کر دیا جاتا تھا، پھر وہ بھٹے دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب فوگ ختم ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ 3 ماہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے سال کا معاملہ ہے AQI کا، اور اس کو 3 ماہ کے اندر ہم مینج ضرور کرتے تھے، لیکن ہم نے پہلی دفعہ جو بھٹوں کے اعداد و شمار ہیں اس میں 45,000 سے زیادہ بھٹوں کو وزٹ کیا گیا انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اسی طرح 15,000 سے زائد ان کو نوٹسز دیے گئے، اور سب سے امپورٹنٹ بات اسپیکر صاحب کہ ہم نے بھٹے کو سیل نہیں کیا، ہم نے 650 سے زائد بھٹوں کو ڈیمولش کیا۔ پہلے ہم نے ان کو نوٹسز دیے، ان کے AQI لیولز ان کو بتائے، کیونکہ ایک بھٹے کے اراؤنڈ جتنی آبادی رہ رہی ہے وہ بالکل ایک میتھین انویلپ کے اندر سانس لیتی ہے، تو اس کے اوپر 0 ٹالرنس تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور 650 سے زائد بھٹے اب تک لاہور کے اور پنجاب کے مسمار کیے ہم نے، اور جب تک انہوں نے زگ زیگ ٹیکنالوجی، اور زگ زیگ ٹیکنالوجی اسپیکر صاحب صرف سٹیکنگ آف برکس جو ہوتی ہے بھٹے کے اندر اس کے اکارڈنگلی وہ ہوتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا پورا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو میں نے خود جا کر وزیر اعلیٰ بڑی سفارشیں آ رہی تھیں کیونکہ یہ انفلوئنشل گروپس ہوتے ہیں جو بھٹے کے اونرز ہوتے ہیں، تو میں نے خود جا کے بھٹے ڈیمولش کرائے، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ میسج گیا کہ گورنمنٹ اس میں 0 ٹالرنس ہے، گورنمنٹ اس میں سیریس ہے۔ جب ہم نے اس کے بعد نوٹسز دیے لوگوں نے کمپلائی بھی کیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ بھٹے ہم نے گرا کر ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
اسپیکر صاحب صرف یہاں نہیں کہ ہم نے بھٹے کو مسمار کر کے اس کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر اب QR کوڈ لگا ہے اور اس QR کوڈ کی ڈائریکٹ فیڈ ہمارے EPD ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہے, جہاں وائٹ سے بلیک کنورٹ ہوتا ہے, ہمیں الرٹ جاری ہوتا ہے, ہمارے انوائرمنٹل اسکواڈز وہاں پہنچتے ہیں اور اس بھٹے کو گراتے ہیں, نوٹس نہیں دیتے کیونکہ اس سے پہلے وہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے بھٹے والوں سے بھی, میری گزارش ہے جو برک کے ان برک کلز کے بزنس میں بھی لوگ ہیں کہ یہ آپ اپنی جو چمنیاں ہوتی ہیں وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے, آپ کا اگر کالا دھواں ہے تو آپ کی اس آبادی, آپ کی اس ویسینٹی کے اندر بچے جو ہیں وہ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں اور ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کینسر اور ریسپریٹری جو ڈیزیزز ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو آپ خود یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے جتنے برک ان اونرز ہیں وہ میری درخواست ہے ان سے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی جو رہ گئی ہے, جن کو ابھی ہم نے سیل کیا ہوا ہے, جو چل نہیں رہے, ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کر لیں. اور یہ تمام سرویلنس ان بھٹوں کی اسپیکر صاحب یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے, تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی سرویلنس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی میں آپ کو باتیں بتاؤں گی آج 1373 ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی گئی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی پنجاب کے اندر, لاہور ڈویژن کے اندر, لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھے جو اسموگ میں کنٹریبیوٹ کریں, آپ فوراً اس پہ رپورٹ کریں. ہماری اسکواڈز پہنچیں گی, ہمارے ڈپارٹمنٹس کی جو سرویلنس اسکواڈز ہیں وہاں پہنچ کر ایکشن لیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے اسپیکر صاحب 6800 جو انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ لاہور ڈسٹرکٹس کے اندر, اور اس کے اوپر پہلے کسی قسم کا پورے سال کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا, لیکن جس وقت اسموگ آتی تھی تو فوراً ایکشن شروع ہو کے وہ سیل ہوتا تھا, پھر اگلے سال وہ پورا چلانے لگ جاتے تھے. کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی نہیں تھی, کسی قسم کی سرویلنس نہیں تھی. ہم نے جو خالی انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک پوری کیمپین چلا کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں, اور وہ ان کو 2 بلین کا فنڈ دیا, جس کے اندر سے چھوٹی انڈسٹری, کیونکہ بڑی انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ECS ایکو سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے, لیکن جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے, مڈل لیول انڈسٹری ہوتی ہے, ان کو ہم نے 2 بلین کا چیف منسٹر نے فنڈ دیا, جس میں سے 74 انڈسٹریز آلریڈی اس فنڈ کو ایکسس کر کے اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکی ہیں. اور اسی طرح جو انڈسٹری کی چمنی ہوتی ہے جہاں سے دھواں نکلتا ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا کے پہلی دفعہ اس کیمرے کے ذریعے جو کالا دھواں جب اس چمنی سے نکلتا ہے تو وہ فوراً EPD ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول روم میں ٹیگ ہوتا ہے اور ہماری ٹیمز وہاں پہنچ کر اس انڈسٹری کو سیل کرتی ہیں. اس انڈسٹری کو دوبارہ جب تک وہ اپنے کیمرے کو نہیں لگائے گا, QR کوڈ کے ذریعے ہم اس کو ویریفائی نہیں کریں گے, اور اگر یہ ECS سسٹم نہیں لگا ہوگا تو وہ انڈسٹری کھل نہیں سکتی. لیکن ایک ہیومن انٹرونشن ہے, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, لاہور کے شہریوں کی مدد کی ضرورت ہے, انڈسٹری اونرز کے مدد کی ضرورت ہے, تمام ممبران پارلیمان کے مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اگر پھر بھی, کیونکہ بہت سی ہمیں رپورٹس آتی ہیں کہ پھر کالی دھواں کی چمنیاں ہوتی ہیں, ان کو رپورٹ کریں 1373 کے اوپر, ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور اس کو بند کریں گے. لیکن جیسے میں نے بھٹا اونرز کے ساتھ درخواست کی, اسی طرح میں انڈسٹریل اونرز کو بھی درخواست کرتی ہوں, یہاں تک کہ ربر سے تیل بنانے والے جو یونٹس ہیں وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو تصویریں, یہ اس ویڈیو میں اس پوری جگہ پہ وہ تصویریں موجود ہیں کہ وہ میتھین کو ان یونٹس اور ان پلانٹس کے اندر وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں, کالی ان کی شکلیں ہوتی ہیں, آپ پہچان نہیں سکتے, اتنا دھواں ہوتا ہے جہاں یہ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور گلیوں کے اندر یہ پلانٹس ہیں چربی پگھلا کر, ربر پگھلا کر تیل بنانے کے, تو اس پہ ہم نے ایک پورا کومبنگ آپریشن کے ذریعے ایکشن لیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اپنے محلے میں, آپ اپنی جگہ کے, اپنی جہاں بھی آپ اپنی ویسینٹی میں رہتے ہیں, کسی قسم کی کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ 1373 کے اوپر رپورٹ کریں. اسی طرح اسپیکر صاحب, اسٹبل برننگ, بڑا شور ہوتا ہے جی اسٹبل برننگ, منجی جلاتے ہیں فارمرز, نہیں جلانا چاہیے, اور یہ اسموگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے, 11 to 15% کنٹریبیوشن ہے اس کی. لیکن فارمرز کو آلٹرنیٹیو دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ فارمرز کو آلٹرنیٹیو دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ منجی نہیں جلانی تو پھر کیا کرنا ہے. تو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مارچ میں پروگرام شروع کیا 7.5 بلین کا سپر سیڈر. سپر سیڈر وہ آلٹرنیٹیو ہے جس کو آپ دیتے ہیں تو وہ کرش کرتا ہے, شریڈ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائزر میں منجی کو کنورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کاشت کر سکتے ہیں. تو یہ جو سپر سیڈر پروگرام ہے 7.5 بلین کا, اس میں 5000 سپر سیڈر اس کا ہدف ہے, اور اس میں 1000 سپر سیڈر
डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इसके अंदर 60% जो कॉस्ट है सुपर सीडर की, क्योंकि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे, तो सुपर सीडर्स जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं उसकी 60% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है और 40% कॉस्ट जो है वो फार्मर को देनी पड़ रही है। इसमें मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, आशिक उनका और उनके पूरे महकमे का, इनके सेक्रेटरी साहब, इन्होंने दिन रात काम करके, क्योंकि ये स्कीम हमने लानी थी मार्च में, इससे बाद वो देर हो जाती क्योंकि काश्त हो चुकी होती और अब जब सीज़न शुरू होता तो किसानों के पास कोई ऑल्टरनेटिव ना होता। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काम किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग है उसमें अभी तक 343 टोटल फायर एनॉमलीज रिपोर्ट हुई, 336 को अटेंड किया गया, 35 इसके ऊपर अरेस्ट हुए और फाइन 3.1 मिलियन फाइन हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर, खाली फाइन, खाली अरेस्ट, क्योंकि अगले दिन बंदा छूट जाता है, ये हमें भी पता है। तो हमने क्या किया है इस दफ़ा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने फार्मर कम्युनिटी को साथ बिठाकर उनकी आगाही मुहिम चलाई और उसके बाद वहाँ अपनी एग्रीकल्चर एंटी स्मॉग एग्रीकल्चर ने एंटी स्मॉग स्क्वाड्स बनाई जो यूसी लेवल के ऊपर जाकर सर्वेलेंस कर रही है और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, मैं उनको भी दरख्वास्त करूंगी कि मुंजी ना जलाएं, सुपर सीडर यूज़ करें। गवर्नमेंट के सुपर सीडर दस्तयाब हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ये हदायत दी है कि हम यूसी लेवल के ऊपर सुपर सीडर्स को रखें ताकि लोग वहाँ से रेंट पे भी ले सकें और वहाँ से यूज़ कर सकें और अपने खेतों में सुपर सीडर के इस्तेमाल के बाद स्टबल बर्निंग को ना करें। तो ये भी पहली दफ़ा सुपर सीडर का प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब ने शुरू किया। इसके बाद स्पीकर साहब, जो फ्यूजिटिव डस्ट है, जब कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर आप वो एहतियाती स्टेप्स नहीं लेते, जो हैवी ट्रक्स आते हैं, लोडर ट्रक्स आते हैं जिसके ऊपर बजरी, रेत, तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, पत्थर, वो लोड होकर आते हैं, तो उसका एक सर्टन एसओपी है कि उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर तरपाल होनी चाहिए और उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस हमने दी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में अब जो गाड़ी एंटर हो रही है कंस्ट्रक्शन की वो उस एसओपी के तहत हो रही है। अगर वो एसओपी फॉलो नहीं हो रहा तो वो एंटर नहीं हो रही। अगर आप लोग भी कोई ऐसी गाड़ी देखें, उसकी तस्वीर खींचें, 1373 पे रिपोर्ट करें, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसी तरह हमने सरकारी गाड़ियां, CNW की गाड़ियां, उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स रोकी। हमने सरकार से पहले शुरू किया, गवर्नमेंट से पहले शुरू किया। इसी तरह हमने वासा की गाड़ियों का जो एमिटिंग थी, स्मोक एमिटिंग, उनका चलान किया, CNW की गाड़ियों का चलान किया और हमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने हमारा साथ दिया। कहीं से मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आई कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है या हमारी गाड़ी है, इसका चलान ना करें। हमने बिला तफरीक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के सेक्टर की गाड़ियों की चलान भी किए और इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स थी उनको बंद किया। और अभी हम जो फ्यूजिटिव डस्ट का मामला है वो हमने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ भी टेकअप किया हुआ है कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्मॉग के दिनों में वो कंस्ट्रक्शन को एक सर्टन SOP और वाटर स्प्रिंकलिंग के साथ ही कर सकते हैं, वरना कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस वक्त हम अगले 3 माह के ऊपर बड़ी विजिलेंस भी। और मैं अभी आपको जो ग्रीन रिंग की बात बताऊंगी कि हम डिफरेंट इलाकों के अराउंड ग्रीन रिंग और ग्रीन लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, वो भी मैं अनाउंस करूंगी अपनी इस बात के बाद। स्पीकर साहब, आते ही हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल के ऊपर बैन की बात की। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर बैग के इस्तेमाल को 75 माइक्रोन से नीचे को बैन किया गया है और इसके अंदर खाली बैन नहीं किया, 3 माह में तमाम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अपने साथ बिठाया, तमाम इंटरनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, FMCGs को साथ बिठाया, एक प्रॉपर इमिशन कंट्रोल फ्रेमवर्क उनको दिया कि जहाँ जहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल उस सर्टन SOP के बियॉन्ड है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाएंगे।